السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے میجک آف تھنکنگ بگ کی بک پر، اور میں میجک آف تھنکنگ بگ کی بک سے کچھ امپورٹنٹ جملے یا کچھ امپورٹنٹ سینٹنسز یہاں پر شیئر کروں گی۔ اور مجھے اس بک کا جو سب سے اچھا جملہ یہاں پر لگا ہے کہ جب تم یقین کر لیتے ہو تو تمہارا ذہن رستے بھی تلاش کر لیتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ اب ذہن رستے بعد میں تلاش کرتا ہے، پہلے آپ یقین کر لیں کہ میں نے کر جانا ہے کچھ۔ لیکن اگر آپ کو خود پر یقین ہی نہیں ہے تو ذہن کبھی بھی سلوشنز کو کریٹ نہیں کرے گا۔ سلوشنز کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میں کر جاؤں گی یا کر جاؤں گا۔ ایک اور اہم بات کہ جب آپ کسی بڑے خواب کو دیکھ لیتے ہو تو پھر اسباب کو نہ سوچیں، اسباب کو کریٹ ہونے دیں۔ اگر آپ مرغی کو بار بار اٹھا کر دیکھیں گے کہ انڈے کا کیا بنا، پھر مرغی رکھ دیں گے اور پھر اٹھائیں گے، آپ مسلسل اس پریکٹس کو کریں گے تو ویورز وہاں پر چوزا پیدا ہونا ہوا بھی نا تو نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ یہ رویہ آپ میں ہوپ لیسنس اور نا امیدی پیدا کر دیتی ہے۔ ہمیں اس مرغی کو انڈے کے ساتھ آزاد چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اس کو کیسے سینچے گی اور اس انڈے میں سے چوزا کب نکلے گا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں گے کہ انڈے کا کیا بنا، خوراک کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر مرغی کبھی انڈے سے چوزے تک کا سفر نہیں کر پائے گی۔ فلسفہ کیا ہے کہ اسباب کو کریٹ ہونے دے۔ ایک مفہوم حدیث یہاں پر شیئر کرتی ہوں کہ ایسی دعائیں جو ضد کی شکل اختیار کرتی ہیں وہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا کا پورا ایک فلسفہ ہے، کچھ جلدی قبول ہوتی ہیں، کچھ دیر سے قبول ہوتی ہیں اور کچھ کا اجر مل جاتا ہے۔ لیکن جو دعائیں ضد کی شکل اختیار کر جائیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ نوٹ کریں یا غور کریں کہ یہ جو سارے آفیسرز لوگ ہیں نا، ان سے کام لینے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ صحیح کام، لیگل کام، آپ ایک کام کو 10 بار کہنا شروع ہو جائیں گے نا، وہ نہیں ہوگا۔ وہ شک کرنے لگ پڑے گا کہ بجائے کام کی فکر مندی کے اس کو کوئی لالچ تو نہیں ہے، وہ صحیح بندے پر شک کرے گا۔ کہیں رشوت نہ لیتے ہوں یا کوئی 2 نمبری نہ ہوتی ہو، وہ شک میں پڑ جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایک بار کام کا بول دیں گے اور کچھ وقت صبر کریں گے تو آپ ٹینشن سے آزاد ہوں گے۔ وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ پروسیس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو چیزیں جو ہے نا مینیفسٹ نہیں ہوتی۔ ورڈ کیا بولا میں نے؟ مینیفسٹ نہیں ہوتی، یعنی میں منزل کی طرف جانا چاہتی ہوں، لا آف اٹریکشن کہتی ہے کہ منزل بھی تو آپ کی طرف آئے نا۔ وہ تو تب ہوگا نا جب آپ کو یقین ہوگا یا یقین آئے گا کہ میں نے پہنچ جانا ہے اپنی منزل پر، یا میں نے اچیو کر لینا ہے اپنا اسپیسیفک ٹاسک، یا میرے جو ڈریمز ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے اور میں یہ کر جاؤں گی، تو پھر منزل بھی آپ کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر میں بار بار یہ سوچوں گی یا کہوں گی کہ پتہ نہیں پہنچوں گی کہ نہیں، پتہ نہیں پہنچوں گی کہ نہیں، تو دراصل ہم اپنے یقین کی انرجی کو ڈرین کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود شک میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا کہ نہیں، اور جب انسان شک میں پڑ جاتا ہے نا تو وہ کام کنفیوژن میں جب چلا جاتا ہے نا تو اس کام کا کچھ نہیں بنتا۔ دوسری بات جو اس بک میجک آف تھنکنگ بگ میں جو ہے نا مینشن ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈیاز جو ہے نا ان کی جو بہترین حالت ہے نا وہ ایکشن ہے، ادروائز وہ کاپی پر لکھے ہوئے نوٹس ہیں۔ آپ میری مختلف ویڈیوز کو دیکھیں، سنیں، مگر اس کو ریئل لائف میں کبھی امپلیمنٹ نہ کریں، اس پر عمل نہ کریں تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ فائدے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا ان سب چیزوں کو پراپرلی ایڈاپٹ کریں، اپنی لائف میں عملی طور پر ان کو اپنائیں۔ پھر آپ کو چند سالوں میں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اپنی زندگی میں کون کون سی چیزوں کو چینج کیا تھا، یا میں نے اپنی زندگی کے کون کون سے ایکشنز کو چینج کیا تھا جس کی وجہ سے میری لائف میں یہ موڈیفیکیشنز ہو گئی ہیں۔ یہ ہم کبھی بھی کاؤنٹ نہیں کرتے کہ کس کام سے یا کس ایکشن سے کیا ہوا، کیا پروڈیوس ہوا، ہمیں کیا ریٹرن ملا، ہمیں کیا فروٹ ملا۔ تو اخلاق اچھا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ جڑنا چاہیے، دوسروں کی پرواہ کرنی چاہیے۔ تو ایک پرنسپل یہ بھی ہے کہ دوسروں کی پرواہ کرو گے ان اے پازیٹیو وے تو آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ لیڈر کا کام ہے آئیڈیاز دینا،
لیڈر کی جو بہترین حالت ہے یا بہترین فارم ہے وہ کریٹیو وے میں آئیڈیاز کو پروڈیوس کرنا ہے۔ اس پوائنٹ کو میں یہ کہوں گی کہ چلتا پھرتا ایڈجسٹمنٹ سسٹم بن جاؤ۔ چوتھا پوائنٹ جو مجھے بہت پسند ہے اس کتاب میں کہ اگر آپ عزت سے پیش آتے ہیں تو آپ کی عزت بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں دوسروں کو رسپیکٹ دینی آنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی آنی چاہیے، ہمیں انہیں مقام حیثیت دینی آنی چاہیے۔ وہ اس کتاب میں کہتا ہے، رائٹر اس کتاب میں کہتا ہے تھنکنگ بگ میں، کہ بانٹنا سیکھو، تقسیم کرنا سیکھو۔ یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بانٹنا نہیں آتا، تقسیم کرنا نہیں آتا، شیئر کرنا نہیں آتا، اور یہ کام اگر آپ تسلسل سے کریں گے، اگر اس کام میں تسلسل نہ ہو کہ ایک دن تو آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی اور باقی 364 دنوں میں آپ نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، تو پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ لیکن اگر آپ ایک کام کو تسلسل سے کرو گے اور ڈیلی کی بیسس پر کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا کرتے رہو گے تو اس کا نتیجہ بھی آپ کو اچھا ملے گا اور بہترین ملے گا، اس کے ریزلٹس بھی آنے لگ جائیں گے۔ پھر وہ اپنی بک میں کہتا ہے کہ بے شمار آئیڈیاز روز لوگ سوچتے ہیں اور آئیڈیاز کو دفن کر دیتے ہیں۔ آئیڈیاز کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ آپ جہاں بھی جائیں ایک پین اور چھوٹی سی نوٹ بک ساتھ ضرور رکھیں۔ اپنے آئیڈیاز یا اچھی بات کو سننے کے بعد جو ہے نا آپ ان کو جو ہے نا نوٹ کر لیا کریں یا لکھ لیا کریں۔ میں یہ کام موبائل فون پر اس لیے کرنے کو نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کا جو ہے نا اثر پھر اتنا نہیں ہونا، لیکن جب آپ ہاتھ سے لکھو گے تو بات جو ہے نا ہاتھ کے ذریعے سے دماغ میں ٹرانسفر ہو جائے گی اور پھر وہ آپ کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں مینیفیسٹ ہو جاتی ہے۔ اور آج کل اس پر ایک نئی ریسرچ بھی ہو رہی ہے یا پریکٹس کہہ لیں کہ اس پر جو ہے نا ایک نئی پریکٹس ہو رہی ہے، اور میں خود بھی اس پر عمل کرتی ہوں کہ میں صبح اٹھ کر سیل فون کو چیک کرنے کی بجائے یا سیل فون کو اوپن کر کے دیکھنے کی بجائے کچھ نہ کچھ پہلے لکھتی ضرور ہوں۔ If you love your creativity and the meaning of creativity to have a solution، لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر انسان کا دماغ وقت کے ساتھ ساتھ پولیوٹیڈ ہو جاتا ہے اور انرجی جو ہے نا وہ ڈرین ہونے لگتی ہے یا ضائع ہونے لگتی ہے، اور پھر وہ جو ہے نا آسانی سے کسی پرابلم کے سلوشن کو ڈھونڈ نہیں پاتا۔ آپ کا دماغ آسانی سے کسی پرابلم کے سلوشن کو ڈھونڈ نہیں پاتا کیونکہ وہ اس کو جو ہے نا زنگ لگ جاتا ہے، اس کی جو ہے نا تھنکنگ پروسیس اتنی سلو ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی سلوشن کو ڈھونڈ نہیں پاتا۔ لیکن جب آپ لکھتے ہو تو وہ آسانی سے سلوشن کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو دماغ کو اگر آپ کی رائٹنگ ہیبٹ نہیں ہے اور آپ جو ہے نا سارا دن سیل فون کو ہی دیکھتے رہتے ہیں یا کوئی لیکچر سنتے بھی ہیں، تو آپ اچھے پوائنٹ کو یا جو بیسٹ پوائنٹ ہے یا جو کریٹیو پوائنٹس ہیں ان کو جو ہے نا آپ نوٹ نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں وہ آئیڈیاز مینیفیسٹ نہیں ہوتے۔ تو پھر جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کے دماغ کو فورس لگانا پڑتا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ سلوشن، جس کے نتیجے میں انسان ایگریسو ہو جاتا ہے اور پرابلم سلجھنے کی بجائے مزید الجھ جاتی ہے۔ تو دماغ کل کے مسائل، کل کی فکریں، کل کی غلطیوں کے پچھتاوے، کئی سوال، کئی جواب، کئی چیزیں، یہ سب مل کر دماغ کو پولیوٹیڈ کرتے ہیں، دماغ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کم کرتی ہیں۔ اب انسان دراصل انر ورلڈ کی بجائے باہر کی دنیا میں پھنس گیا ہے۔ تبھی تو زندگی کے مسائل حل نہیں ہوتے، ہم کلیئر نہیں ہوتے اپنے فیصلوں اور اپنے ہی ڈیسیجنز کو لے کر، ہم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ پولیوٹیڈ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم رائٹنگ کرتے ہیں نا تو ہماری جو دماغ کی جو پولیوشن ہے ایک تو وہ بھی نکل جاتی ہے، اور دوسرا ہمارا دماغ جو ہے نا وہ تیزی سے پروڈکٹیو تھنکنگ کو انکریز کرتا ہے یا پروڈکٹیولی یا ایک پروڈکٹیو وے میں سوچنے لگ جاتا ہے۔ تو کیونکہ آج کل دماغ صرف ایک چھوٹی سی سکرین پر سٹک ہو گیا ہے، تو اگر آپ نے صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کیا کہ وضو کیا، نماز ادا کی اور اپنی ڈائری یا پھر کوئی بھی اسپیسیفک نوٹ بک لے کر اس پر اپنے جو ہے نا تھاٹس کو لکھ لیا، کوئی پیج بھی ہو سکتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈائری ہی لے لیں، کہیں پر بھی آپ اپنے تھاٹس کو لکھیں اور ان کو اپنے پاس رکھ لیا کریں، اپنے احساسات کو لکھ لیا کریں کہ آپ کا دن کیسا گزرا، آپ نے کیا سیکھا، کیا غلط کیا، کیا اچیو کیا، وہ لکھ لیں۔ اور یہ سب آپ رات کو سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے دماغ کی سوچنے سمجھنے کی کیپیسٹی کو انکریز کرتی ہے، آپ کو اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
اچھا، جب آپ رائٹنگ کرتے ہو تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ شروع میں ردھم نہیں ہوتی رائٹنگ میں، یعنی سوچوں کی ترتیب نہیں ہوتی، سوچیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کی پروڈکٹیو تھنکنگ چونکہ انکریز ہوتی ہے، یہ پروڈکٹیو تھنکنگ کی صلاحیت انکریز ہو جاتی ہے، آپ اپنی زندگی کے اچھے اور برے واقعات یا ایونٹس کو جب لکھنے لگتے ہو تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی زندگی کے خوبصورت لمحے زیادہ ہوں گے۔ اور یہی نہیں، آنے والے وقتوں میں آپ کا دماغ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ وہ خوشی کے لمحوں کو خود کریٹ کرنے لگے گا۔ تو آپ صرف اپنے آئیڈیاز کو لکھیں پیپر پر اور آپ کو ایسے ایسے پروڈکٹیو آئیڈیاز آئیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گی یا ہو جائیں گے کہ کیا کمال آئیڈیاز ہیں، یہ کتنا زبردست آئیڈیا ہے۔ تو رائٹر میجک آف تھنکنگ بگ کی بک میں یہ لکھتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں روز بہترین آئیڈیاز آتے ہیں اور وہ دفن ہو جاتے ہیں، مگر آئیڈیاز کو بچانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو کہیں پر لکھ لیں۔ اس کے علاوہ رائٹر کہتا ہے کہ آج تک زبان اور قلم سے نکلنے والے سب سے اداس الفاظ یہ ہیں کہ کاش میں یہ کر لیتی یا کر لیتا، کاش میں ٹرائی کرتی، کاش میں کوشش کر لیتی۔ اس سے زیادہ اداس الفاظ انسانوں نے آج تک نہیں کہے ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہر ناکام انسان کی زندگی میں ریگریٹس ہوتے ہیں، پچھتاوے ہوتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور ہر کامیاب انسان ریگریٹ فری ہوتا ہے۔ اور کتاب کا جو مین فلسفہ ہے یا سینٹرل تھیم کہہ لیں کہ جب تک آپ کا خواب بڑا نہیں ہوتا آپ کی سوچیں بھی بڑی نہیں ہوتی۔ آپ کا خواب بڑا نہیں ہے تو آپ کے ایکشنز بھی بڑے نہیں ہوتے۔ آپ کا خواب بڑا نہیں ہے، آپ کا فلسفہ بڑا نہیں ہے۔ کچھ سخت الفاظ کہوں گی، مگر جنہوں نے منزلوں کو پانا ہوتا ہے وہ کتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں دراصل بہت مشکلیں اور رکاوٹیں آتی ہیں to divert them from their task, from their dreams or from their destination or from their purpose of life، مگر مضبوط انسان اللہ کے حکم سے سب کچھ کر جاتا ہے۔ وہ جو بھی اچیو کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، صبر، ہمت اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے جب وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ یقین مانیں مشکلیں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر صبر، ہمت اور اللہ پر بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کو جو ہے نا یہ اگر میں کہوں کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں تو وہ ایک دن ہمیں بڑی بڑی لگنے لگتی ہیں۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ رائٹنگ ہیبٹس کو ایڈاپٹ کریں تاکہ جو پولیوٹڈ تھاٹس ہیں وہ دماغ سے نکل جائیں۔ تو تقدیر جو ہے نا آپ کی اللہ نے لکھی ہوئی ہے، جس نے پیدا کیا ہے نا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کا مقدر گھوم پھر کر آپ تک ہی آئے گا۔ جو آپ کا ہے اسے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کچھ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ڈومیسٹک پولیٹکس کی وجہ سے، تو میں انہیں کہتی ہوں کہ کچھ وقت صبر کریں اور ایک طرف خاموشی سے بیٹھ کر ذرا آبزرو کریں اور غور کریں کہ وہ لوگ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ کس حد تک جاتے ہیں، مگر آپ اس دوران اللہ پر بھروسہ اور دعا ضرور کرتے رہیں، اور جو بھی آپ ایک سیف سائیڈ ہیں جو آپ لے سکتے ہیں وہ ضرور لیں، پھر دیکھیں رب کیا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چال آپ کا دشمن چلتا ہے اور ایک چال آپ کے رب کی ہوتی ہے، اور ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ آپ کی خوشی بھی اسی کی طرف سے ہے اور آپ کا دکھ بھی اسی کی طرف سے ہے، پھر کیا کسی سے شکایت کرنا؟ تو پھر ڈائریکٹ بات کریں نا اللہ سے۔ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، تو کوئی کسی کو ڈیمیج نہیں کر سکتا، نصیب ڈیمیج نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ایکچولی ہم باہر کی دنیا کے ذریعے سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں خوف ہوتا ہے باہر کے لوگوں کا کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے زندگی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ اپنے اندر سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں تو لرن ٹو سے نو اور لرن ٹو سے ڈیم کیئر۔ تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے ٹاسک پر فوکس ہوتے ہیں اور اپنی ڈیسٹینیشن پر یا اپنے جو آپ کے گولز ہوتے ہیں ان پر آپ آرام سے کام کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں جو سب سے اہم جملہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو ذہنی طور پر غریب نہیں ہونا چاہیے، مطلب کہ فکری غربت بہت بڑی غربت ہے۔ اصل غربت یہی ہے۔ فکری غربت کا مطلب ہے بندہ سوچتا ہی چھوٹا ہے،
کیونکہ بڑا سوچنے سے ڈر لگتا ہے اس کو۔ تو اس سے بڑا جرم اور کرائم کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی کائنات ہے، کائنات کا سائز دیکھیں، اس دنیا کا سائز دیکھیں، اس میں کتنی گلیکسیز ہیں، اس میں کتنے سمندر ہیں، اس میں اسپیشیز کتنی زیادہ ہیں، اور اس میں کتنے بر اعظم ہیں، اور اس میں آپ کا کانٹیننٹ ہے، پھر اس میں آپ کا ملک کتنا بڑا ہے، اس میں پھر آپ کی زندگی میں آپ کے پاس وقت کتنا زیادہ ہے، کتنے اللہ نے وسائل دیے ہیں، کتنے اللہ نے ریسورسز دیے ہیں، کتنے گائیڈ کرنے والے دیے ہیں، کتنی اپرچونٹیز دیے ہیں، اور آپ کہیں کہ نہیں زندگی تو محدود ہے۔ تو دراصل زندگی صرف آپ کے دماغ میں محدود ہے، حقیقت میں زندگی ایک لامحدود چیز ہے۔ تو جو لوگ ذہنی طور پر محدود ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آخر میں اتنا کہوں گی کہ بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا، اور جو ایک بار سبق نہیں سیکھتا زندگی اسے بار بار امتحانوں میں ڈالتی ہے۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔